کبھی تم نے دیکھا کہ ڈینیلا اور رابرٹ آپس میں بے تکلف ہیں؟ نینا کے بدن کا ہر خلیہ جامد ہو گیا۔ ڈینیلا اس کے باپ کی بیوی۔ خیالات کی رو 6 مہینے پیچھے چلی گئی۔ اس کے ڈیڈی نے ڈنر پر مدعو کیا تھا۔ وہ اور رابرٹ ڈیڈی کے گھر پر تھے۔ ڈینیلا نے کبھی نینا کے ساتھ گرم جوشی کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن اس رات کے بعد وہ نینا کا خیال رکھنے لگی۔ نینا اور رابرٹ کے ساتھ وہ ہر سوشل فنکشن میں شریک ہونے لگی۔ ڈینیلا نے ستیلی بیٹی کے ساتھ ہم آہنگی اختیار کر لی تھی۔ ڈینیلا اور رابرٹ، میں نہیں چاہتا کہ تم رات وہاں گزارو۔ وجہ ڈینیلا ہے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ وہ اور رابرٹ؟ ہاں، اور مجھے اس سے مزید سوالات کرنے پڑیں گے، سیم نے کہا۔ کیا تم سمجھ رہے ہو کہ ڈینیلا رابرٹ کے قتل میں ملوث ہے؟ ایسا ممکن ہے۔ تم وجہ پوچھو گی تو وجہ حسد ہو سکتی ہے۔ رابرٹ اس کے لیے نہیں تو وہ اسے کسی اور کے ساتھ بھی اسے نہیں دیکھ سکتی۔ لیکن تم دیکھ چکے ہو رابرٹ کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ اسے دوسری عورت چاہیے تھی، لیکن تم اسے چاہتی تھیں، سیم نے نرمی سے کہا، تاہم اس کی آواز میں خفیف سا تناؤ تھا۔ بے ساختہ نینا کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ اس کی تلخ چاہت المناک انجام سے دوچار ہوئی تھی۔ بعد ازاں رابرٹ زندگی کی بازی بھی ہار گیا۔ نینا جذباتی بحران سے نکل چکی تھی، تاہم دونوں نے سال بھر ساتھ گزارا تھا۔ نینا کے دل کے نہاں خانے میں کوئی نرم گوشہ تھا، اسی لیے وہ ہسپتال میں 4 گھنٹے بیٹھی رہی۔ رابرٹ کی بے وفائی کے باوجود رابرٹ کی موت اسی طرح ہوگی، اس نے سوچا نہیں تھا۔ اگرچہ وہ اس کی موت سے قبل کے واقعات کو بھول چکی تھی، اسے نئی زندگی کا آغاز کرنا تھا۔ آنسو رنج کے عکاس نہیں تھے، وہ بری طرح تھک چکی تھی۔ ذہن سوچنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ سیم خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ رابرٹ کے بارے میں منفی تبصرہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے غیر متوقع انجام کے بعد یہ مناسب نہیں تھا۔ اسے یقین تھا کہ رابرٹ نے نینا کو دھوکہ دیا تھا۔ تقریباً یقین تھا کہ رابرٹ نینا کی ستیلی ماں ڈینیلا کے ساتھ تعلقات بنا چکا تھا۔ سٹیئرنگ وہیل پر اس کی گرفت سخت ہو گئی تھی۔ وہ اسے حوصلہ دینا چاہتا تھا، لیکن دے نہیں پا رہا تھا۔ وہ متعجب تھا کہ تہے آب چاہت بھی ہلکورے لے رہی تھی۔ آفیسر کی حیثیت سے ہمدردی تو ٹھیک تھی، لیکن احساسات ایک مہین خطرے کی لکیر کو کراس کر رہے تھے۔ سیم کو یہ لکیر کراس نہیں کرنی تھی۔ کیا وہ اس سے فاصلہ اختیار کر لے گا؟ تفتیش وہ کر چکا تھا، اور شکستہ حال دلہن کا تحفظ اس کی ذمہ داری نہیں تھی۔ باقی کام ڈک پاٹ کا تھا۔ بامبر کی تلاش سیم اور اس کی ٹیم کو کرنی تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ کم سے کم آج کی رات نینا کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ آج رات ڈیڈی کے گھر گزارنا تمہارے لیے مخدوش ہے، سیم نے کہا۔ قاتل بآسانی وہاں پہنچ سکتا ہے۔ ہوٹل؟ نینا کی آواز میں خوف عیاں تھا۔ سیم کے نزدیک یہ مزید خطرناک تھا۔ پروفیشنل کلر بروگن اور رابرٹ کو صفائی سے نشانہ بنا چکا تھا۔ وہ جواب دیے بغیر شمال کی طرف مین روٹ 1 پر مڑ گیا۔ 20 منٹ بعد گاڑی گھنے دور دور درختوں کے درمیان سے گزر رہی تھی۔ یہاں مکانات کی تعداد محدود تھی اور وہ ایک دوسرے سے فاصلے پر تھے۔ صنوبر اور دیودار کے درختوں کی بہتات تھی۔ وہ بیڈ روم کے مختصر کاٹیج کے سامنے سیم نے گاڑی کھڑی کی۔ وہ آگاہ تھا کہ کاٹیج ایسی رہائش نہیں ہے کہ کسی مہمان کو مدعو کیا جائے یا نینا کو وہاں رکھا جائے۔ وہ اترا اور گھوم کر نینا کی سائیڈ کا دروازہ کھولا۔ وہ حیرت سے چوبی کاٹیج کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہم کہاں ہیں؟ محفوظ جگہ پر۔ ہوٹل سے بہتر ہے، میں رہتا ہوں یہاں، سیم نے جواب دیا۔ آج رات کے بعد کوئی دوسرا بندوبست کرنا پڑے گا۔ اگر نینا نے درد محسوس کیا تھا تو اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا، یا پھر تھکن اور خوف کے باعث وہ توجہ دینے کے قابل نہیں تھی۔ اس نے سیم کے ساتھ اندر قدم رکھا۔ سیم نے سوئچ آن کیے، گویا ایک بے پرواہ کنوارے کا گوشہ عافیت تھا۔ سیم نے دروازہ بند کر دیا۔ نینا خوابیدہ سی کھڑی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ ہاں۔ نینا کا انداز غیر یقینی تھا۔ یکدم سیم کے دل نے اسے کہا کہ وہ اسے چھوئے، اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے لے، لیکن یہ اچھا خیال نہیں تھا۔ وہ مڑ کر بیڈ روم کی طرف گیا۔ وہ جگہ دوست دشمن دونوں کے لیے ناموزوں تھی۔ اجاڑ، بے ترتیب۔ اسے کاؤچ پر لیٹنا ہوگا اور بستر نینا کے لیے۔ اوہ، لیکن کوئی صاف چادر؟ اس نے پریشانی کے عالم میں الماری کو کھنگالا۔ ایک بیڈ شیٹ مل ہی گئی۔ میں کاؤچ لے لوں گی، نینا نے کہا۔
یہ بیڈ کے لیے ہے، تم میرے کمرے میں رہو۔ نہیں سیم، یہ زیادتی ہوگی، کاؤچ ناہموار ہے اور زندگی بھی، نینا نے کہا۔ سیم اس کے جواب سے متاثر ہوا۔ وہ کمزوری کا مظاہرہ کرنے کے بجائے خود کو مجتمع کر رہی تھی، سمیٹ رہی تھی۔ اس نے کاؤچ کا رخ کیا اور سیم نے کچن سے گورڈن کا نمبر ملایا۔ چیروکی 2 ہفتے پہلے چوری ہوئی تھی، اب تک APB کے ہاتھ نہیں لگی ہے۔ یہ آدمی تیز ہے اور خطرناک بھی۔ کیا خیال ہے، یہی بامبر ہے؟ سیم نے سوال کیا۔ اور شوٹر بھی، گورڈن نے کہا۔ گودام دھماکہ کہاں فٹ ہو رہا ہے؟ گینگ وار تو نہیں؟ بلی بینفرڈ جیل میں ہے۔ لیڈل کے پاس بلی کے خلاف جو گواہ ہیں، گودام ان میں سے ایک کا تھا، گورڈن نے کہا۔ بلی بینفرڈ کا مستقبل اندھیرے میں ہے۔ گودام میں دھماکے کا چرچ کے ساتھ جوڑ نہیں بنتا، سیم نے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ چرچ میں ٹارگٹ ڈاکٹر رابرٹ اور نینا تھے، یعنی دلہا اور دلہن۔ ایک اور زاویہ بھی ہے، وہی قدیم کرائم آف پیشین۔ تم نے ڈینیلا کا انٹرویو کیا؟ ہاں، دھماکے کے بعد۔ کیا فتنہ ہے؟ فتنہ تو ہے، کچھ اور محسوس کیا؟ سیم نے سوال کیا۔ نہیں، کیوں؟ میں چاہتا ہوں کہ ہومیسائیڈ کے لڑکوں کو آج رات سوالات کے لیے بھیج دو۔ میں ڈک پارٹ تک پیغام پہنچا دوں گا۔ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ میرا خیال ہے کہ رابرٹ اور ڈینیلا کے تعلقات تھے، سیم نے کہا، اور حسد کے باعث شادی کے موقع پر اس نے چرچ کو اڑا دیا۔ کسی بھی پہلو کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ڈینیلا کے بارے میں مزید پھر بتاؤں گا، سیم نے بات ختم کر دی۔ کچن سے باہر جانے سے پہلے اس نے خود کو پھر لیکچر دیا۔ یہ لیکچر نینا سے ملنے کے بعد وہ درجنوں بار دہرا چکا تھا۔ میں ایک کوپ ہوں، میرا کام خدمت اور تحفظ فراہم کرنا ہے، محبت نہیں۔ وہ کچن سے باہر آیا۔ نینا کھڑکی سے باہر تاریکی میں جھانک رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی سیم کا لیکچر اور ارادہ متزلزل ہو گیا۔ کھڑکی کے پردے ہٹے ہوئے تھے، وہ فکر مند ہو گیا۔ اسے تسلیم کرنا پڑا کہ تفکر خطرے کی لکیر کو کراس کر رہا ہے۔ وہ پریشان ہو چکا تھا۔ میں بہتر محسوس کروں گا اگر تم کھڑکی سے ہٹ جاؤ، نینا پلٹی۔ کیا تم سمجھتے ہو کوئی یہاں تک تعاقب کر سکتا ہے؟ نہیں، لیکن کھڑکیوں سے دور رہنا بہتر رہے گا۔ نینا کاؤچ پر آ کر بیٹھ گئی۔ سیم نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ اب تک کاٹیج ایک خالی مسکن کی مانند تھا، زندگی سے عاری۔ نینا کی موجودگی نے ویران مسکن میں زندگی کا رنگ انڈیل دیا تھا۔ شاید اس کے دل میں بھی پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ دل تو آخر دل ہے، آشفتہ مزاجی دل۔ کیا کہنا، کیوں میرے دل و دماغ پر طاری ہیں بےتابیاں؟ نینا کو تو جانا ہے، جتنی جلد رخصت ہو جائے اچھا ہے، سیم نے خود سے کہا۔ اس سے پہلے کہ نینا اسے ایک موجے تند جولاں کی طرح بہا لے جائے، وہ اندیشائے فرد اسے لرزا رہا تھا۔ تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی، سیم نے کہا۔ نینا نے نفی میں سر ہلایا۔ کھانے کا خیال نہیں، ذہن کچھ سوچنے کے قابل ہی نہیں سوائے رابرٹ۔ نینا نے سر جھکا لیا۔ وہ مجسمے کے مانند ساکت اور بے زبان تھی۔ سیم کرسی لے کر اس کے بالمقابل بیٹھ گیا۔ مجھے بتاؤ، رابرٹ کے بارے میں ہر بات بتاؤ، سیم نے نرمی سے کہا۔ نینا چند ساتھ خاموش رہی، پھر دھیرے دھیرے بتانا شروع کیا۔ پہلی ملاقات ہسپتال میں ہوئی تھی۔ وہ ایک اچھا ڈاکٹر تھا۔ وہ 42 سال کا تھا اور نینا کو حیرت ہوئی تھی کہ وہ غیر شادی شدہ تھا۔ اسے اپنی پسند کی لڑکی نہیں ملی تھی۔ اس عمر میں اسے انتخاب کے معاملے میں معیار کچھ کھلا رکھنا چاہیے تھا۔ سیم نے خیال آرائی کی۔ نینا نے چونک کر کنوارے آفیسر کی طرف دیکھا۔ تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاں، میں خود کو مجرم تصور کرتا ہوں، لیکن مجھے اس رخ پر سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ جاب کا تقاضا رومان پروری کی اجازت نہیں دیتا، سیم نے جواب دیا۔ نینا نے گہری سانس لی۔ غلط کہہ رہے ہو، یہ رویہ غیر انسانی ہے۔ کیا تمہارے ساتھی غیر شادی شدہ ہیں؟ اس مرتبہ سیم نے خاموشی اختیار کی۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اگر اجازت ہو تو ایک ذاتی سوال پوچھ سکتا ہوں؟ نینا نے حیرانی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، کچھ کہنے کے بجائے سر ہلایا۔ کیا تمہاری طرف سے پہل ہوئی تھی؟ نینا کے لیے یہ سوال ایک تھرل کی مانند تھا۔ نہیں، اور جواب سن کر سیم نے بھی تھرل محسوس کیا۔ تم میرے خاندان کا حال جان گئے ہو، نینا نے کہا۔ میں نے سوچا تھا کہ رابرٹ کے ساتھ زندگی اس کے برعکس ہوگی۔ کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر نینا نے سوال کیا، تم اپنے خاندان کے بارے میں بتاؤ گے؟ میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ میرے والدین ایک دوسرے سے وابستہ تھے،
ڈیڈی انتقال سے قبل بوسٹن پولیس میں تھے، ان کے انتقال کے بعد میں اور موم پورٹلینڈ آ گئے۔ بعد ازاں جب میں نے پولیس ڈپارٹمنٹ جوائن کیا تو موم خوش نہیں تھیں۔ میں نے جس کام کا فیصلہ کیا تھا میری موم بھی ناخوش تھیں، نینا نے کہا۔ اسی لیے تم نے موم کی خوشی کے لیے ڈاکٹر سے شادی کا فیصلہ کیا؟ نہیں، یہ وجہ نہیں تھی۔ پھر محبت؟ میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتی۔ قاتل کے پاس وجہ ہوتی ہے، وہ ایسے ہی چلتے پھرتے کسی کو گولی نہیں مارتا۔ ممکن ہے کوئی جنونی ہو، شاید نشے میں ہو، یا رابرٹ غلط وقت پر غلط جگہ پر ہونے کی وجہ سے نشانہ بن گیا ہو۔ نینا نے کہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں اپنے خیال پر یقین نہیں ہے، نینا وقفے کے بعد بولی۔ ہاں شاید۔ نینا کا سر جھکا ہوا تھا، سیم اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے حالات و واقعات نے ستم گری دوراں چرخ فتنہ گری نے اسے کانچ کی نازک گڑیا میں تبدیل کر دیا ہو۔ کیا وہ رابرٹ کا متبادل ہو سکتا ہے جو اسے باہوں میں لے کر اس کا اعتماد اور احساس تحفظ اسے لوٹا دے، دل حسرت آشنا کو سرخرو کر دے؟ آشفتہ سری سے خلش پنہاں تک نینا کے لیے ہر مرحلہ آسان کر دے۔ مان وہ بےتابی قلب کی لہر سے گھبرا کے اٹھا۔ نینا چونک اٹھی۔ میرا خیال ہے آرام کرنا چاہیے، سیم نے کہا۔ جواب میں نینا نے خاموشی سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تمہیں یقین ہے کہ کاؤچ پر نیند آ جائے گی؟ ہاں، گڈ نائٹ، نینا نے کہا۔ اتنا کافی تھا۔ سیم نے بیڈ روم کا رخ کیا۔ بیڈ روم میں ٹہلتے ہوئے اس نے شرٹ اتاری۔ وہ تھکاوٹ سے زیادہ بے قراری محسوس کر رہا تھا۔ گودام دھماکے کے بعد 2 دن میں اوپر تلے غیر متوقع حادثات ہوئے تھے۔ اس کے تجربے کے مطابق سب ایک ہی زنجیر کی کڑیاں تھیں، لیکن وہ اب تک کوئی اشارہ پانے میں ناکام رہا تھا۔ اس کا ذہن میل فی گھنٹے کی رفتار سے کام کر رہا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کی تحقیقی سوچ میں نینا حائل تھی، قصور خود اسی کا تھا، لیکن یہ رنگین پیچیدگی از خود پیدا ہو گئی تھی۔ اب نینا اس کے کاٹیج میں تھی، اس چھت کے نیچے وہ اکیلا ہی شب بسری کرتا آیا تھا۔ اس نے لائٹ آف کی اور بستر پر دراز ہو گیا۔ تصور میں پھر نینا کی آنکھیں ابھر آئیں۔ نینا کو یہاں لا کر اس نے غلطی کی تھی؟ نہیں، وہ 2 دن سے غلطیاں کر رہا تھا۔ کل اس نے سوچا وہ یہاں نہیں ہوگی اور میں خود پر قابو پا لوں گا۔ نینا کے نین اشک بہانے کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ وہ رابرٹ کے بارے میں سوچ رہی تھی، اس کے ساتھ گزرے وقت کے بارے میں۔ اسے سو جانا چاہیے تھا، لیکن واقعی کاؤچ زیادہ ہی غیر آرام دہ تھا۔ تاہم نیند کی دیوی نے چپکے سے اسے آغوش میں لے لیا۔ خوابوں کی آمد شروع ہو گئی، خواب در خواب۔ شعور کا کوئی دخل نہیں تھا۔ جس خواب نے نینا کو بیدار کیا وہ ایک مرد سے متعلق تھا، رابرٹ نہیں، سیم۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، مہربا لب، چہرہ تاثرات سے عاری، آنکھوں کو پڑھنا دشوار تھا۔ اس نے نینا کے ہاتھ کی طرف ہاتھ بڑھایا، یوں لگا وہ ہاتھ تھامنا چاہتا تھا۔ نینا نے نیچے دیکھا، وہ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال رہا تھا۔ مجرم تم ہو، اس نے کہا۔ وہ یہ لفظ دہرائے جا رہا تھا، مجرم، مجرم۔ نینا کی آنکھ کھلی، وہ اٹھ بیٹھی، آنکھیں اشک بار تھیں۔ سیم کے ہوتے ہوئے تنہائی کا احساس شدید تھا۔ سیم صرف اپنا کام کر رہا تھا، شاید تھوڑا زیادہ خیال کر رہا تھا۔ دفعتاً اس کی توجہ کھڑکی نے کھینچ لی۔ اس نے ایک سائے کی جھلک دیکھی تھی، کھڑکی پر پردے نہیں تھے۔ نینا کا دل سینے میں پھڑ پھڑانے لگا۔ باہر کی تاریکی میں چاند کی روشنی خلل ڈال رہی تھی۔ نینا پلک جھپکائے بغیر کھڑکی کو گھور رہی تھی۔ سایہ دوسری مرتبہ کھڑکی کے پاس سے گزرا اور نینا اچھل کر بلا تامل بیڈ روم کی طرف بھاگی۔ دستک دیے بغیر وہ بدحواسی کے عالم میں اندر داخل ہو گئی۔ سیم، اس نے سرگوشی کی۔ نینا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا، اس کا بالائی دھڑ اریاں تھا۔ سیم، چھوتے ہی وہ جھٹکے سے اٹھا، گویا کرنٹ لگا ہو۔ لمس نے نینا کو بھی کرنٹ لگایا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ کاٹیج کے باہر کوئی ہے، میں نے کھڑکی میں دیکھا تھا۔ یک لخت سیم پوری طرح بیدار ہو گیا۔ اس نے گن سنبھالی اور شرٹ کو نظر انداز کر دیا۔ یہیں رہنا، کمرہ مت چھوڑنا۔ کیا کر رہے ہو؟ تم کمرے سے نہیں نکلو گی۔ سیم واضح حکم دے کر باہر نکل آیا۔ گہرا سناٹا تھا، دل کی دھڑکنیں نینا کی سماعت میں تھیں۔ کیا وہ باہر جائے گا؟ اسے باہر نہیں جانا چاہیے۔ نینا نے آہٹوں سے اندازہ لگایا کہ وہ واپس آ رہا تھا۔ وہ بستر کے کونے پر چلی گئی۔ کوئی نہیں ہے۔ سیم نے گن نائٹ سٹینڈ پر رکھ دی۔
لیکن میں نے کوئی جانور، ہرن وغیرہ ہو سکتا ہے، سیم نے قطع کلامی کی۔ نینا تمہارا خوف جائز ہے، سیم نے کہا، تمہاری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو ان حالات میں تم سے 4 گنا زیادہ دہشت زدہ ہو جاتی۔ او سیم، میں ڈر گئی ہوں، خود کو سنبھالتی ہوں اور پھر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کیا ہوگا؟ سیم نے اسے شانوں سے تھام لیا۔ نینا کا بدن لرزنے کے بجائے ہل رہا تھا۔ سیم نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اس کی کپ کپاہٹ کم ہو گئی۔ نرمی، تحفظ اور مردانہ آنچل مل کر نینا کو پرسکون کر رہے تھے۔ ایسا ہی تھا جیسے وہ نینا کو گھر میں خوش آمدید کہہ رہا ہو۔ یہ وہ آدمی نہیں تھا، روبوٹ نہیں تھا۔ اس کے ہونٹ نینا کی زلفوں پر تھے۔ وہ بہت نازک بوسہ تھا۔ نینا کے گمان میں بھی نہ تھا کہ سیم اس قابل ہے، وہ یہ کام بھی کر سکتا ہے۔ یہ مرحلہ اسے خواب کی مانند لگ رہا تھا، میٹھا سپنا، لیکن یہ سپنا نہیں تھا، وہ اس کی باہوں میں تھی۔ احساس تحفظ بڑھتا جا رہا تھا۔ سیم اسے بستر پر لے آیا۔ دونوں چادر کے نیچے تھے۔ نینا بے اختیار ہو گئی۔ اس کی باہوں نے بھی جوابی کارروائی کی۔ ناز و نیاز، سوز و گداز سرکنے لگے۔ چھٹنے لگی ظلمت شب، جلوے لرزنے لگے۔ دل مجبور کے ہاتھوں مجبور دونوں خوابوں کے جزیروں کی طرف محو سفر تھے۔ دونوں سمجھ رہے تھے مگر بے بس تھے۔ سیم کے سانسوں کا تموج، جسم کی حدت، وہ برف کا بت نہیں تھا۔ وہ لڑنا جانتا تھا، لیکن یہ رزم گاہ تھی یا بپھرا ہوا سونامی۔ وہ لڑ گیا، ہانپتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ تم کمرے میں رہو گی، میں کاؤچ پر جا رہا ہوں۔ سیم، نینا نے جذباتی سرگوشی کی۔ وہ جان گئی تھی کہ سیم کیا چاہتا ہے اور اس کی جنگ کس کے ساتھ ہے۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ سیم نے خود سے سرگوشی کی۔ نینا کو ادراک تھا کہ اس کی سوچ ٹھیک تھی، اس کے ساتھ وہ بھی غلطی کر رہی تھی۔ سیم اس کی حفاظت کے ساتھ تفتیش کر رہا تھا۔ دام الفت نے کیسا الجھا دیا تھا۔ دل تڑپ رہا تھا کہ سیم کمرے سے نہ جائے، ذہن کہہ رہا تھا کہ وہ چلا جائے۔ سیم کھڑا ہو گیا۔ نینا نے سرد آہ بھری۔ رابرٹ خواب تھا، حقیقت نہیں۔ حقیقت یہاں تھی، سیم کے ساتھ، لیکن خواب کی مانند۔ سیم صبح 7 بجے بیدار ہو گیا تھا۔ فوراً ہی فون کی گھنٹی نے متوجہ کر لیا۔ ہیلو سیم، مجھے وضاحت درکار ہے۔ کاپر سمتھ کی آواز آئی۔ میرے ذرائع کے مطابق نینا تمہارے پاس ہے، اسے واپس لے آؤ۔ چیف، مجھے بتا دینا چاہیے تھا، وہ خطرے میں ہے، اس لیے مجھے مداخلت کرنا پڑی۔ مجھے یہ نہ کہنا کہ تم اس کے ساتھ ملوث ہو گئے ہو۔ کہاں ہے وہ؟ سیم اسی سوال سے ڈر رہا تھا۔ وہ یہاں میرے کاٹیج پر۔ او گاڈ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ 1 گھنٹے میں پہنچو، ڈک پارٹ کو نینا سے سوالات کرنے ہیں۔ چیف، وہ 1 گھنٹہ سیم، چیف نے فون رکھ دیا۔ پولیس اسٹیشن میں 3 سراغ رساں نینا کے مخالف سمت میں بیٹھے تھے۔ ظاہر ہے کہ ڈک پارٹ بھی شامل تھا۔ سیم موجود تھا، لیکن وہ خاموشی سے کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ اس کی موجودگی نینا کے لیے ہمت افزا تھی۔ نینا ڈک پارٹ کے خلاف تھی۔ سیم نے حیرت محسوس کی جب نینا نے آغاز میں ہی جارحیت کا راستہ اپنایا۔ وہ اور سیم دونوں جانتے تھے کہ وہ معصوم ہے اور ڈک پارٹ کچھ نہیں کر سکتا۔ نینا کے اشتعال کن تابڑ توڑ جوابات نے ڈک کا پارا چڑھا دیا۔ نینا جوابات سے زیادہ سوالات کر رہی تھی۔ زیادہ تر جوابات میں نہیں جانتی پر مشتمل تھے۔ بالآخر ڈک پارٹ نے ترپ چال چلی، جو سیم پہلے ہی بتا چکا تھا۔ رابرٹ کی وجہ سے تمہیں خاصی قلبی جذباتی تکلیف ہوئی ہوگی اور تمہیں بدلہ لینے کا خیال بھی آیا ہوگا۔ نینا کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ نظر آئی۔ ہاں، ڈک پارٹ کے چہرے پر چمک نظر آئی۔ پھر تم نے کیا کیا؟ کچھ نہیں۔ کسی اور سے کروایا؟ آفیسر، تمہارا ذہن اچھا کام کرتا ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ ڈک کے چہرے پر فاتحانہ آثار تھے اور سیم کے چہرے پر تشویش تھی۔ وہ یہی ہے، نینا نے کہا۔ واٹ؟ تینوں سراغ رساں بیک زبان بولے۔ ہاں، اس کا نام ڈک پارٹ ہے۔ ڈک پارٹ اچھل پڑا، دونوں ہاتھ زور سے میز پر مارے۔ ہوش میں ہو؟ پتہ ہے اس رویے کا انجام کیا ہوگا؟ ایک مشورہ دیا تھا، تم نے نہیں مانا۔ اب 3 گواہوں کی موجودگی میں ایک بے گناہ لڑکی کو دھمکی دے رہے ہو۔ نینا نے سیم کی طرف دیکھا۔ ایک بات اور، تم نے زندگی میں جتنا کمایا ہے، میرا باپ اس کمائی سے زیادہ مہنگا وکیل کر سکتا ہے جو تمہاری وردی اتروا دے گا۔ چلتی ہوں، آئندہ بلایا تو وکیل کے ساتھ آؤں گی۔
سیم کے پیجر نے اشارہ کیا۔ کرائم لیب سے ٹاکیڈا تھا۔ کوڈ اعلان کر رہا تھا کہ یہ ارجنٹ پیغام ہے۔ سیم کمرے سے نکل گیا اور اپنی ڈیسک سے کال کی۔ ٹاکیڈا کی آواز میں ہی جان نمایاں تھا۔ سیم، خوش ہو جاؤ، اہم اشارہ ملا ہے، ٹاکیڈا نے جذباتی انداز میں کہا۔ اوکے، میں خوش ہونے لگا ہوں۔ گودام دھماکے کی ڈیوائس کے جو چند ٹکڑے ملے تھے ان میں سے ایک پر محدود انگلیوں کے نشانات ہیں جو ہمیں بامبر تک پہنچا سکتے ہیں۔ میں نے پرنٹ NCIC یعنی نیشنل کرائم انفارمیشن سینٹر کو روانہ کر دیے ہیں۔ چند روز صرف ہوں گے، میں پر امید ہوں۔ واقعی تم نے خوش کر دیا، سیم نے کہا۔ ایک اور بات، ٹاکیڈا نے کہا۔ چرچ کے ملبے کے مطابق ڈیوائس تحفے کی شکل میں تھی۔ تحفہ چوکیدار نے اندر پہنچایا تھا، وہ بعد میں مارا گیا۔ میرے اندازے کے مطابق دھماکہ تحفہ کھلنے پر ہونا چاہیے تھا، لیکن کسی وجہ سے وہ وقت سے پہلے ہی پھٹ گیا، شاید شارٹ سرکٹ۔ گڈ، اچھا جا رہے ہو، سیم نے تبصرہ کیا اور فون بند کر دیا۔ کیس آگے بڑھانے کے لیے کم از کم ایک کلیو تو مل گیا تھا۔ وہ واپس چل پڑا۔ کون نینا کو مارنا چاہتا ہے؟ کیا یہ محض ڈینیلا کا حسد تھا؟ اگر ایسا تھا تو کیا وہ اس حد تک جا سکتی تھی؟ چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ سیم کوئی نقطہ مس کر رہا ہے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو ڈک اپنے ساتھیوں کے ہمراہ موجود تھا، لیکن نینا غائب تھی۔ نینا کہاں گئی؟ ڈک نے شانے اچکائے۔ وہ ہمارے سوالات سے اکتا کے چلی گئی۔ تم نے جانے دیا؟ اس پر کوئی چارج نہیں تھا، ڈک نے جواب دیا۔ سیم گھبراہٹ ظاہر کیے بغیر وہاں سے نکل گیا۔ سڑک کے دونوں طرف نینا کا کوئی نشان نظر نہیں آیا۔ نامعلوم قاتل گھات میں تھا۔ مجھے قاتل سے پہلے نینا تک پہنچنا ہوگا، سیم نے خود سے کہا۔ کار فون سے اس نے نینا کے باپ کے گھر فون کیا۔ ناکامی پر وارلٹن کا نمبر ملایا، آخر میں رابرٹ کے گھر کا نمبر ملایا۔ لا حاصل۔ آخرکار اس نے لائڈا کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ بدترین حالات میں نینا کو ماں کی ضرورت ہوگی۔ ایک جگہ رہ گئی تھی، نینا کا نیا اپارٹمنٹ جو ٹیلر سٹریٹ پر تھا۔ سیم کبھی وہاں نہیں گیا تھا۔ ڈرائیونگ کے دوران وہ متواتر سوچ رہا تھا اس گفتگو کے بارے میں جو کچھ دیر پہلے لائڈا کے ساتھ ہوئی تھی۔ اس کے بعد اسے یقین ہو گیا تھا کہ نینا نے رابرٹ سے شادی کا عندیہ ماں کی خوشی کے لیے دیا تھا، اور وہ ایک فیصلہ بھی بربادی کی نظر ہو گیا۔ جب وہ نینا کے اپارٹمنٹ کے سامنے رک رہا تھا تو غصے میں تھا۔ غصہ نینا کی سگی ماں لائڈا کے لیے تھا اور باپ جارج کے لیے، جو شادی پر شادی کرتا چلا آیا تھا، جس کی موجودہ ہیروئن بیوی ڈینیلا تھی، جس کی ترجیحات کچھ اور تھیں۔ مزید یہ کہ وہ اپنی سوتیلی بیٹی کے ہونے والے شوہر رابرٹ سے تعلق استوار کر چکی تھی۔ تصدیق ڈک پارٹ نے نینا کے ساتھ سیشن میں کر دی تھی۔ کم و بیش وہ سب ہی مل کر نینا کی عزت نفس سے کھیل رہے تھے۔ کوئی نینا کا ہم خیال نہیں تھا۔ سیم نے اپارٹمنٹ کے دروازے کو پیٹ ڈالا۔ ایک بار، دو بار، کوئی جواب نہیں۔ نینا، تم کہاں ہو؟ وہ پلٹا، رکا اور ڈور ناب پر ہاتھ ڈالا۔ ڈور لاک نہیں تھا۔ سیم نے دھکا دیا۔ نینا؟ وہ تار تقریباً نگاہ کی گرفت سے باہر تھا جسے سیم پلک جھپکائے بغیر گھور رہا تھا۔ چاندی جیسا بال سا باریک تار ڈور فریم کے مرکز میں عمودی سمت میں نیچے سے اوپر چلا گیا تھا۔ ڈور کھلتے ہی تار فعال ہو گیا تھا۔ سیم نے حتی الامکان پھرتی کا مظاہرہ کیا۔ جسم سکیڑ کے پہلو کے بل تار کے قریب سے اندر ہال وے میں لمبی جست لگائی۔ دھماکے کی قوت نے دروازہ اکھاڑ دیا۔ توانائی کی لہریں چوبی دیواروں پر اثر انداز ہوئیں۔ دھواں پھیلا۔ لکڑی اور پلاسٹر کے ٹکڑے سیم کے اوپر برسے۔ وہ دونوں ہاتھ کان پر رکھے پیٹ کے بل پڑا تھا۔ اپارٹمنٹ بس زمین بوس نہیں ہوا تھا، تقریباً نصف حصہ برباد ہو گیا تھا۔ اگر سیم دروازے سے سیدھا گزر جاتا، اس صورت میں موت یقینی تھی۔ وہ لوگ باہر زرد فیتے کی دوسری جانب کھڑے تھے۔ پارٹنر نے سیم کو ہسپتال جانے کا مشورہ دیا، جو اس نے مسترد کر دیا۔ متعلقہ افراد متاثرہ اپارٹمنٹ کے اندر تلاشی لے رہے تھے۔ سیم نے جلد ہی جان لیا کہ اندر کیا دریافت ہوا ہے۔ تمام نشانیاں گودام دھماکے اور چرچ میں پائی گئی تھیں۔ بامبنگ کا یہ انداز اسپیکٹرا کی نشاندہی کر رہا تھا، لیکن اسپیکٹرا ملک میں نہیں تھا۔ سیم سوچ رہا تھا کہ اسپیکٹرا واپس آ گیا ہے یا واقعی کوئی اور اس کی جگہ لے چکا ہے۔ دونوں میں سے ایک ہے، لیکن کہاں؟ پرپیچ سوال یہ تھا کہ نینا ٹارگٹ کیوں ہے؟ سیم کا حلیہ خاصا خراب ہو گیا تھا۔ سر میں پٹاخے پھوٹ رہے تھے، رخسار پر زخم تھا اور بائیں کان سے بامشکل سنائی دے رہا تھا۔
نینا جہاں بھی ہے خطرے میں ہے۔ اپارٹمنٹ میں بم نینا کے لیے نصب کیا گیا تھا۔ وہ خیالات میں غلطاں ٹورس کی طرف جا رہا تھا۔ دفعتاً اس کی نگاہ ہجوم کی طرف گئی۔ اس نے نینا کو دیکھ لیا۔ فاصلے کے باوجود نینا کے چہرے پر چھائی زردی نظر آ رہی تھی۔ وہ شوق میں تھی، خوف زدہ تھی۔ نینا، اس نے بے تابی سے ہجوم میں قدم بڑھائے۔ نینا نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ دیوانہ وار اس کی طرف آئی۔ دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے۔ نینا کا بدن لرز رہا تھا۔ سیم نے بھیڑ کا ادراک کیا۔ میں تمہیں محفوظ جگہ پر لے جاتا ہوں۔ نینا بآسانی سمجھ گئی تھی کہ اس کی جگہ سیم مرتے مرتے بچا ہے۔ نینا کی پلکوں پر ستارے چمک رہے تھے۔ گاڑی میں بیٹھ کر سیم نے گورڈن کو پکارا، تم یہاں کے انچارج ہو۔ نینا اس کی ابتر حالت پر رنجیدہ تھی، نظر رخسار کے زخم پر تھی۔ تم زخمی ہو، اس نے سرگوشی کی۔ خاص نہیں، ایک کان سے کم سنائی دے رہا ہے۔ میں نے دیکھ لیا تھا، لمحوں کے فرق سے بچ گیا۔ ڈیٹونیٹر میں 5 سیکنڈ کی مہلت تھی۔ دروازہ کھلنے پر 5 سیکنڈ میں اسے پھٹنا تھا۔ قیاس ہے کہ یہ غلطی سے ہوا، سیم نے کہا۔ تم میری خاطر وہاں گئے تھے، نینا نے کرب سے سوچا۔ تم اقرار کیوں نہیں کرتے؟ سیم خاموش رہا۔ نینا کے سینے میں ہوک سی اٹھی۔ انکار یا شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ نینا ہی ٹارگٹ تھی۔ اس میں بھی کوئی شبہ نہیں تھا کہ سیم اس کی جان بچانے پر تلا ہوا ہے۔ نینا، تمہیں چاہیے تھا کہ مجھے بتا کے نکلتی۔ تم نے مجھے ان بھیڑیوں کے حوالے کر دیا تھا۔ میں غصے میں تھی۔ ایسی بات نہیں تھی، ایک ضروری کال کی وجہ سے میں وہاں سے گیا تھا۔ کیا تم بھی اس مردود کی مانند مجھ پر شک کرتے ہو؟ نینا، کیسی بات کر رہی ہو؟ سیم نے اسے دیکھا۔ نینا نے اس کی آنکھوں میں درد کی پرچھائی دیکھی۔ اس دھماکے کے بعد تو ڈک بھی تم سے دور رہنے پر مجبور ہو جائے گا۔ سیم نے گاڑی روٹ نمبر 95 انٹر اسٹیٹ پر ڈال دی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ نینا نے سوال کیا۔ ٹاؤن سے باہر یہ جگہ محفوظ نہیں ہے۔ وہاں فشنگ کیمپ ہے، کولمین پونڈ ہے، وہاں تم بے فکری سے وقت گزار سکتی ہو۔ اور تم؟ نینا، جوابات حاصل کرنے کے لیے مجھے واپس جانا پڑے گا۔ ہاں، تم ٹھیک کہتے ہو۔ میں بار بار بھول جاتی ہوں کہ تمہاری جاب ہے، پولیس جاب۔ وہ زرد فیتے سے کافی فاصلے پر کھڑا تھا۔ اطراف میں ہجوم تھا۔ دھماکہ زوردار تھا۔ منصوبے کے مطابق بہت برا ہوا۔ نینا ابھی تک زندہ تھی۔ اس نے نینا کو سیم کے ساتھ جاتے دیکھ لیا تھا۔ سیم کو فوراً پہچان گیا تھا۔ ایک اچھا جنگجو اپنے دشمنوں سے باخبر رہتا ہے۔ وہ گورڈن اور ٹاکیڈا کو بھی جانتا تھا۔ سیم ماضی میں بھی اس کا راستہ کاٹتا رہا تھا۔ اس نے دیکھا تھا کہ سیم معمول سے ہٹ کر نینا کی حفاظت کر رہا تھا، جبکہ سیم جاب کے دوران رومان کا قائل نہیں تھا۔ وہ پروفیشنل کوپ تھا۔ اس نے سیم کی طرف سے ذہن ہٹایا۔ فوری طور پر اسے دوسرا کام کرنا تھا۔ اس نے گلوز والے ہاتھ جیب میں رکھ لیے اور چل پڑا۔ بلی بینفرڈ خلاف معمول خوش تھا۔ وہ اٹارنی کے بالمقابل بیٹھا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں سنبھال لوں گا۔ تم پلی بارگین کے لیے بات چیت جاری رکھو اور جلد از جلد مجھے یہاں سے نکالو۔ اٹارنی نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے بتایا تھا کہ لیڈل آمادہ نہیں ہے۔ وہ یہ کیس جیت کر اوپر جانا چاہتا ہے۔ وہ کہیں نہیں جائے گا، بلی نے زہر خند سے کہا۔ ہفتے کے بعد وہ کہیں نظر نہیں آئے گا۔ وہ میرا مسئلہ ہے۔ کیا مطلب؟ اٹارنی ہراساں دکھائی دیا۔ اب تم جاؤ۔ آتش دان میں لکڑیاں سلگ رہی تھیں، لیکن نینا ٹھنڈ کو ہڈیوں میں اترتا محسوس کر رہی تھی۔ باہر تاریکی اور جھیل تھی۔ پائن کے درخت بھوتوں کی مانند نظر آ رہے تھے۔ وہ رات تنہائی اور درختوں سے خوف نہیں کھاتی تھی، لیکن آج وہ یہاں تنہا ہوگی۔ سیم چلا جائے گا۔ سیم مزید لکڑیاں لے کر اندر آیا۔ چند روز نکل جائیں گے، وہ بولا۔ میں نے ہنری پرل اور اس کی بیوی سے بات کی ہے۔ سیم نے ہنری کی لوکیشن بتائی۔ میں انہیں برسوں سے جانتا ہوں۔ بوقت ضرورت تم وہاں جا سکتی ہو۔ نینا، تم یہاں قطعی محفوظ ہو۔ تمہیں طویل سفر کرنا ہے، کچھ کھا لو، نینا نے کہا۔ دونوں آتے وقت کچن کے لیے اشیاء خورد و نوش لے آئے تھے۔ کیا میں تمہیں ڈنر کے لیے مدعو کر سکتی ہوں؟ میکرونی، مشرومز، آملیٹ، فرنچ بریڈ، وائن۔ وہ مسکرایا۔ کچھ بھی، میں انکار نہیں کروں گا۔ وہ کچن میں آ گئے۔ علاقے میں بجلی نہیں تھی۔ ضرورت کے لیے لیمپ اور لالٹین موجود تھے۔ دوپہر میں دونوں موت سے کتنے قریب تھے، لیکن خطرات سے کھیلنا اس کا کام تھا۔ پاگل پن تھا، کریزی۔ نینا نے سوچا، وہ خود بھی تو کریزی ہے، کیوں اس کے بارے میں سوچتی ہے؟
کیوں اس کی رفاقت بھاتی ہے۔ نینا نے وائن کا سپ لیا، وہ اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ یہ سرسری انداز نہیں تھا، اس میں دکھ بھی تھا اور بے قابو بہاؤ میں شدت تھی جو اسے کھینچ رہی تھی۔ وہ کھانا ہی بھول گئی۔ وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے اور میں ایک خوشباش فیملی کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ تمہیں بچے کیسے لگتے ہیں؟ یہ کیا سوال کر دیا اس نے۔